خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اینٹی انکروچمنٹ سیل کی غنڈہ گردی اور بھتہ خوری عروج پر جاری ہے۔ ایریا سرفراز ٹاؤن کورنگی نمبر 3.5 سیکٹر 43A میں جب بھی کوئی اپنا جائز مکان تعمیر کرتا ہے، یہ لوگ آ کر مختلف طریقوں سے ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور غریب عوام سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک ٹیم پیسے لے کر چلی جاتی ہے، وہ اپنے ہی بھائی دوسری ٹیم کو بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ گلی نمبر 14 سرفراز ٹاؤن میں پیش آیا، جب ایک ٹیم اینٹی انکروچمنٹ سیل کی آئی اور 60 گز کا ایک جائز مکان جو کہ 50 سال سے آباد ہے تعمیر کروا رہے ان سے 20,000 روپے لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ اور لوگ آئے، کہنے لگے وہ تو ہیڈ آفس کی ٹیم تھی، ہم لوگ کورنگی ٹاؤن کی ٹیم ہیں، اور 25,000 روپے الگ سے دو گھر والوں نے تنگ آ کر سابقہ کونسلر عثمان تھامس کو فون کیا۔ پھر عثمان تھامس بھائی گلفام عاشق بھائی نے اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں پہنچتے وہاں کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سانگھڑ میں بارش کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ گزشتہ بارشوں میں سیم نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے شہری دیہی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں سانگھڑ سے اشفاق سلیح۔ موسم کی اگر صورتحال کی بات کر لیتے ہیں، بارش کی بات کر لیتے ہیں، تو سانگھڑ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، دیہی علاقوں، ریگستانی علاقوں کے اندر گزشتہ 48 گھنٹے سے جو بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، کبھی ہلکی کبھی تیز، یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہری علاقوں کی صورتحال یہ ہے کہ شہری علاقوں کے اندر جو ہے وہ نشیبی علاقے ہیں، وہاں پر پانی موجود ہے۔ ٹنڈو آدم ہو، شہداد پور ہو، شاہپور چاکر، زور، کھڈرو، سانگھڑ، کپرو، تمام علاقوں کے اندر اس وقت نشیبی علاقوں کے اندر پانی موجود ہے۔ شہروں کے اندر مین روڈ کے اوپر پانی موجود ہے۔ دیہی علاقوں کی اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت کاٹن کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس بارش کے بعد۔ جو کہہ لیجیے کہ کاٹن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب اس کی جگہ اس کو گندم جو ہے اس کے لیے کاشتکاری کرنا پڑے گی۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سہیل حسن دکڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا، ضلع بھر میں پرائس کنٹرول میکانزم اور کوالٹی چیکنگ سسٹم کی مؤثر عملداری کے ذریعے عوام الناس کو بھرپور مارکیٹ ریلیف کی فراہمی کا عمل پوری طرح برقرار رکھا جائے گا۔ اشیاء ضروریہ کے مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے گراں فروشی کی بھرپور حوصلہ شکنی یقینی بنائی جائے گی۔ پاک پتن پولیس پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈکیتی رازنی کی وارداتیں کرنے والے 48 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے 5 کروڑ مالیاتی مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ پاک پتن پولیس نے گزشتہ ماہ کے دوران ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 8 ڈکیت گینگز کے 48 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کے مطابق پولیس نے ڈاکوؤں سے 5 کروڑ مالیاتی مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ڈی پی او طارق ولایت نے ڈاکوؤں سے برآمد ہونے والے طلائی زیورات، مویشی مزدہ ٹرک، کار، 44 موٹر سائیکلیں اور دیگر قیمتی مال مسروقہ پریس کانفرنس کے دوران اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ گھوٹکی فیڈر سے نکلنے والی نہر مسووہ کے بند کو حالیہ بارش کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے، جس سے بند کو شگاف پڑنے کا خطرہ ہے۔ اگر شگاف پڑ گیا تو کئی سارے دیہات اور زیر آب ہو جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق گھوٹکی فیڈر سے نکلنے والی نہر مسووہ کے بند کو آر ڈی نمبر 2 گاؤں جان محمد رند کے مقامات پر حالیہ بارش کی وجہ کافی نقصان پہنچا ہے۔ فی الحال بارش کی وجہ سے نہر بند کی گئی تھی، اب نہر کو کھولا جائے گا۔ نہر کے کھلتے ہی بند کو شگاف پڑنے کا خطرہ ہے۔ اگر بند کو شگاف پڑ گیا تو کافی دیہات اور فصلیں زیر آب جائیں گی، جس سے کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ علاقہ مکینوں نے ایگریگیشن کے عملے کو بروقت اطلاع دی ہے، مگر ابھی تک ایگریگیشن انتظامیہ کی طرف سے بند کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ نہر چلنے سے پہلے بند کو مضبوط کیا جائے تاکہ اہل علاقہ نقصانات سے بچ سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نیشن نیوز ہوشاب کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شاہ نواز حسرت کی رپورٹ کے مطابق
پاکستان مسلم لیگ حشاب کے ضلعی صدر سینئر ڈاکٹر غوث محمد نیازی کی جانب سے ضلعی سکریٹریٹ جوہر آباد میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی، جس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ضلعی صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا، ہر سال 5 اگست یوم استحصال کشمیر یوم سیاح کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس اقدام کے بعد کشمیر میں بھارتی حکومت نے سخت پابندیاں اور لاک ڈاؤن نافذ کیے، جس کے نتیجے میں کشمیری عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیری ان کے حامی اس دن کو یوم سیاح کے طور پر مناتے ہیں۔ خبریں شامل کرتے ہیں نیشن نیوز۔ ڈپٹی بیورو چیف زوال حسین مرتضی حشاب سے خشاب یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام صنعت زار جوہر آباد میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں کشمیری بھائیوں پر بھارتی مظالم کے خلاف تصویری نمائش، تقریری مقابلہ جات اور کوئز پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں تصویری نمائش اور تقاریر کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام پر بھارتی فوج کی بربریت اور مظالم کی عکاسی کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر امتیاز احمد مانگٹ اور ادارہ انچارج فروا ہمدانی، صنعت زار کی طالبات اور اساتذہ موجود تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر امتیاز احمد مانگٹ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت کا 5 اگست کا اقدام مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوم استحصال منانے کا مقصد بچوں میں حریت کو جگانا ہے۔ اساتذہ کرام مقبوضہ کشمیر کے ہمارے مسلمان بھائیوں پر بھارتی مظالم سے نئی نسل کو آگاہ کریں گے۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی کا ناقص صفائی، جعلی اور ملاوٹ شدہ اشیاء بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف آپریشن جعلسازی میں ملوث 2 یونٹ بند کر دیے۔ کمالیہ عرفان سعید کے مطابق ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے تحصیل بھر میں کریک ڈاؤن کے دوران مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے سرور کالونی اور شہر میں واقع صاف پانی فراہم کرنے والے نجی پلانٹوں پر چھاپہ مارا۔ دوران چیکنگ پلانٹ میں ناقص صفائی کے انتظامات اور منظور شدہ مختلف اشیاء کی بجائے جعلی اشیاء کی ملاوٹ پر 2 یونٹوں کو مکمل بند کر دیا گیا۔ یونٹ مالکان نے جعلی لیبلنگ کا ٹیگ استعمال کرکے صحت کے لیے غیر ممنوع اشیاء کی سپلائی کرتے تھے۔ بعد ازاں پروسیسنگ سیکشن میں واش روم کی موجودگی سمیت گندی مشینوں، ناقص ڈرموں اور اشیاء رکھی پائی گئی۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا، ملاوٹ جعلسازی میں ملوث عناصر سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں، ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ خیرپور کے قریب کچے کے علاقے بھارو تھانے کی حد میں کاروکاری کے الزام میں عورت قتل۔ کچے کے علاقے احمد پور کے گاؤں جاڑپو میں والدین کے گھر میں بیٹی، 2 بچوں کی ماں فدا حسین کلہوڑ کی بیوی ثریا کو گزشتہ رات مسلح افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ مقتولہ کے بھائی امتیاز کلہوڑ نے الزام لگاتے ہوئے کہا، ہماری بہن کو اس کے سسر نے کاروکاری کے الزام لگاتے ہوئے قتل کیا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو ضروری کارروائی کے لیے گمز ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ابھی وقوع کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ مبینہ ملزمان کی تلاش کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ صدر سرکل پولیس منڈی بہاولدین میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران مختلف گینگ کے درجنوں ملزمان سے 3 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ، 119 کلو چرس، 807 بوتل شراب، 35 موٹر سائیکل، 4 گاڑیاں، طلائی زیورات سمیت جدید آتشی اسلحہ برآمد کر لیا۔ احمد محی الدین ڈی پی او کی تھانہ سٹی میں پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی پی او محمد محی الدین سرکل صدر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران انکشاف کیا کہ مختلف گینگ کے درجنوں ملزمان کو گرفتار کرکے 3 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مسروقہ مال برآمد کرتے ہوئے بتایا، پولیس نے 4 گاڑیاں، 35 موٹر سائیکل، لاکھوں روپے مالیاتی طلائی زیورات برآمد کیے، 119 کلو گرام چرس، 807 بوتل شراب، کلاشنکوف سمیت دیگر جدید آتشی اسلحہ قبضہ میں لے لیا ہے، جبکہ 96 خطرناک اشتہاری ملزمان کے علاوہ درجنوں ملزمان کو گرفتار کرکے علیحدہ مقدمات درج کرکے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیے ہیں۔ ڈی پی او محمد محی الدین نے
پولیس کے کریک ڈاؤن اور اعلیٰ کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تھانہ سٹی عزیل ظفر حسال اعجاز پٹی، تھانہ سول لائن صابر سنجو اور تھانہ صدر کے امان اللہ گوندل ایس ایچ اوز اور ان کی پوری ٹیم کو بھی تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات سے نوازا بھی گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، حیدرآباد سے ہمارے نمائندے عرفان علی صدیقی کی رپورٹ کے مطابق ڈویژنل کمشنر حیدرآباد بلال احمد میمن کی زیر صدارت حیدرآباد ڈویژن میں روڈ حادثات کی روک تھام کے لیے ایک اجلاس ان کے آفس شہباز بلڈنگ حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ کمشنر حیدرآباد نے خطاب کرتے ہوئے روڈ حادثات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران حیدرآباد ڈویژن میں روڈ حادثات میں تقریباً 175 اموات ہوئیں، لہٰذا روڈ حادثات کی روک تھام کے لیے جلد مؤثر اقدام کرکے اس صورتحال کو روکا جائے۔ انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ نیشنل ہائی وے اور موٹر وے M9 پر حادثات کی روک تھام کے لیے حکمت عملی بنا کر کیے جانے والے اقدامات کے متعلق 7 یوم کے اندر ایک جامع رپورٹ پیش کریں۔ انہوں نے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس میں ایس ایس پی جام شورو، ڈپٹی کمشنر جام شورو، موٹر وے ہائی وے پولیس، محکمہ صحت، ریسکیو 1122 کے اہلکار حفاظتی عمل درآمد کی نگرانی کریں گے۔ اجلاس میں ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رزاق دھاریجو، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، موٹر وے پولیس، ریسکیو 112، محکمہ صحت حیدرآباد، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی حیدرآباد، ایدھی فاؤنڈیشن موجود تھے، جبکہ ڈپٹی کمشنر جامشور اور ڈی آئی جی موٹر وے نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد راشد ہڈی کی نیوز کے مطابق بہاول نگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹی دودھ کی روک تھام کے لیے متحرک فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے ضلع بھر میں 54 دودھ برادر گاڑیوں کی انسپیکشن کی۔ بہاول نگر دوران انسپیکشن 13 دودھ برادر گاڑیوں کے سیمپل فیل پائے گئے، پکڑے گئے 520 لیٹر غیر معیاری دودھ کو طلب کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی غیر معیاری دودھ سپلائر کو 61,000 روپے کے جرمانے کیے گئے۔ دوران ناکہ بندی ہزاروں لیٹر دودھ کی ٹیسٹنگ بھی کی گئی۔ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ، قدرتی غذائیت کی کمی پائی گئی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی وزیر اعلیٰ مریم پنجاب نواز کی ہدایت پر ملاوٹی دودھ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ شہریوں کو ملاوٹ سے پاک محفوظ دودھ کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری۔ محمد عاصم جاوید۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں پر مدینہ کالونی کے رہائشی متاثرہ خاندان کو افضل ڈان کی طرف سے جان سے مار دینے کی دھمکیاں، تھانہ اربن ایریا کا ایس ایچ او کارروائی کرنے سے قاصر۔ سرگودا مدینہ کالونی کے رہائشی متاثرہ خاندان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، گزشتہ روز افضل ڈان نامی شخص ہمارے گھر میں چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اسلحہ لہراتے ہوئے داخل ہوا۔ اسلحے کے زور پر ہمیں ذوقوب اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ افضل ڈان ڈر دھمکا کر گھر حالی کروانا چاہتا ہے، جو ہمارے والد کے نام پر ہے، جس کی افضل ڈان نے دوسری شادی کروا دی۔ متاثر خاندان نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، مکان چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ افضل ڈان کی طرف سے ہمیں 1 ماہ کا گھر حالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا، مکان حالی کر دو نہیں تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حافظ آباد کے نواحی گاؤں سیکھی سب ڈویژن سکھی منڈی فیڈر موچی والا رکھ برانچ لائن کی اپ گریڈیشن کرنے کے لیے کارواں مالی بلوچاں کے سرکاری کھالہ سے لے کر حاجی پورہ تک نیو پول لگے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، لیکن اس لائن پر کام شروع نہیں کیا جا سکا۔ اس لائن پر 11 KEV کی تاریخ اب تک نہیں ڈالی جا سکی، جو کہ ایس ڈی او وابڈہ سکھیکی منڈی ایکس IN جلال پور بھٹیاں اور چیف گیپکو گوجرانوالہ کی نااہلی۔ ہم نے متعلقہ وابڈہ حکام سے موقف لینے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ اہل علاقہ نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر توانائی اویس لغاری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور چیف گیپکو گوجرانوالہ سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔